کبیرہ گناہ نمبر 5، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ جل شانہ نے قرآن مجید والفرقان حمید میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا ہے۔ جہاں نماز کا تذکرہ آیا وہاں زکوٰۃ کا بھی، جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کے لیے ایک خاص نصاب ہے کہ اس نصاب کے تحت 1 سال مال کو گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ ہے فرض، اس کی ادائیگی جو ہے وہ لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امراء سے لے کر غرباء میں تقسیم کرو۔ ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ کے تحت ہی بیت المال کا نظام بہترین مضبوط ایک معاشی نظام تھا، جس کو اسلامی نظام معیشت کہتے ہیں، اور اسی نظام کے تحت ہی ایک وقت ایسا آیا کہ دینے والے تو بہت تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ کاش آج کے دور میں بھی وہی اسلامی نظام معیشت لاگو ہو جائے اور دنیا سے جو ہے وہ غربت کا خاتمہ ہو اور ہر ایک انسان جو ہے بہترین انداز میں اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ بہرحال زکوٰۃ ایک فرض ہے، بنیادی فرض ہے، اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے، ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے متعلق اللہ جل شانہ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو چاندی اور سونے کے ڈھیر جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ بات یہیں تک ہوتی تو کچھ معاملہ تھا، لیکن آگے مزید فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہی سونے اور چاندی کے یہ ڈھیر، یہ خزانے اس دنیا میں جمع کر کے رکھے، اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے جو ہے وہ داغا جائے گا، پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جسے تم جوڑ کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کے جوڑ کر رکھنے کا جو ہے وہ مزہ چکھو۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے دردناک عذاب کی جو ہے وہ بشارت بھی دی اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، 2 خواتین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ایک خاتون کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ سونے کے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ عورت کہنے لگی کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ یہی سونے کے کنگن جو ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپا کر کے اسی تیرے جسم کو داغا جائے؟ عورت کرنے لگی نہیں، اور فوراً جو ہے وہ کنگن اتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے اور صدقہ کر دیے کہ نہ پاس ہوں گے اور نہ ہی جو ہے اس پر عذاب جو ہے وہ سہنا پڑے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر قرآن و حدیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، مال کا حق ادا نہ کرنے والے کے پاس جو ہے کہ اس کے اوپر ایک گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا، اور جو اس کو لپٹ کر اس کے منہ کے سامنے آ کر کے کہے گا کہ انا مال انا کنز، میں تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں، جو پھر اس سانپ جو ہے اس کو ڈسے گا اور اس کے خطرناک زہر کی وجہ سے اس کو گنجا کہا گیا ہے، اس کے بال جو ہے وہ جھڑ چکے ہوں گے۔ تو یہ سخت وعیدیں ہیں۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ مال اس کی صفت ہے، اس نے خرچ ہونا ہے، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ جو مال انسان کے پاس آتا ہے اس نے کہیں نہ کہیں خرچ ہونا ہے۔ یہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اس مال کا حصہ ادا کر کے، اس مال کا حق ادا کر کے بقیہ مال کو اپنے پاس محفوظ کر لے،
وگرنہ اس مال نے خرچ ہونا ہے، یہ پھر اصل کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، یا ڈاکٹر لے جائیں گے یا پھر ڈاکو لے جائیں گے۔ ڈاکٹر اور ڈاکو سے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازم ہے، اور ساتھ ساتھ انسان وقتاً فوقتاً صدقہ کرتا رہے۔ الصدقۃ رد البلاء، کیونکہ صدقے کی برکت سے بلائیں، آفات و بلیات جو ہے وہ ٹلتی ہیں، اور انسان بہترین خوشگوار زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت آتی ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جل شانہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ خوشخبری ہی کافی ہے کہ صدقات کی برکت سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اور خصوصاً زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اس کو برملا ادا کرنا چاہیے، سامنے ادا کرنا چاہیے، اعلانیہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ دیکھنے والے کو یہ سبق حاصل ہو کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان فقیر نہیں ہو جاتا، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت سے انسان مالدار ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، بخل سے نکل کر کے جو ہے وہ سخاوت کی صف میں آتا ہے۔ تو اس لیے مال کی ادائیگی ایک خاص نصاب کے تحت زکوٰۃ، پھر زکوٰۃ کی فرضیت سال کے بعد، اور قمری اعتبار سے، قمری مہینوں کے اعتبار سے مختلف اموال پر مختلف زکوٰۃ ہے۔ اس صورت میں جو انسان جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ تاجر ہے، اب تجارت میں وہ گائے بھینس کی تجارت کر رہا ہے، یا کسی اور مال کی تجارت کر رہا ہے، یا پراپرٹی کی تجارت کر رہا ہے، یا اس کے پاس سونا چاندی ہے، اس طرح کے جو اموال ہیں، اس اعتبار سے جو ہے وہ ہر سال اپنے اموال کسی جید عالم دین جس پر اعتماد ہو، اس کے قریبی ہو، اس کے فہرست جو ہے اس کے سامنے پیش کر کے اپنا نصاب جو ہے وہ مکمل کروا لیا کرے، حساب کروا کے پھر اس زکوٰۃ کو جو ہے وہ ادا کرتا رہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کبیرہ گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اموال کا حق زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔